امن کا دعوے دار امریکہ اسرائیل کا ساتھی بن گیا۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے، B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 14 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نیتنز اور اصفہان پر 30 ٹاماہاک کروز میزائل فائر کیے۔ امریکہ نے پہلی بار 13,000 کلو وزنی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا۔ امریکہ کا فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا 3 جوہری سائٹس پر کامیاب حملہ مکمل کر لیا گیا۔ حملے کے بعد طیارے ایران کی فضائی حدود سے باہر چلے گئے۔ فردو جوہری مرکز پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا۔ دنیا کے کسی بھی دوسرے فوجی ادارے کے پاس اس نوعیت کا آپریشن کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ بولے، ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، 7 B-2 بمبار طیاروں، 125 جنگی جہازوں نے ایران پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ امریکہ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا، امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کو امریکی صدر ٹرمپ کی بات سننا ہوگی۔ جوابی کارروائی ہوئی تو اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کیئر نے کہا کہ ایران پر امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا جس سے چند لوگ واقف تھے۔ یہ امریکی تاریخ میں B-2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب امریکہ سے سٹیلتھ B-2 بمبار طیاروں نے اڑان بھری، کچھ رازداری کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی جانب گئے۔ حملے میں ایران کی تینوں جوہری تنصیبات میں تباہی ہوئی اور شدید نقصان پہنچا ہے۔ جوہری اثاثے محفوظ رہے، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی جوہری ادارے نے کہا، جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ نیوکلیئر سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری اخراج کا باعث بنے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی تابکاری نہ پھیلنے کی تصدیق۔ کہا، امریکی حملے کے بعد سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے ماحول میں تابکار عناصر کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ سعودی عرب کے جوہری ریگولیٹر کی بھی تابکاری نہ ہونے کی تصدیق۔ ایران کا امریکی حملے پر جوابی وار، ایرانی پارلیمنٹ کی ابنائے حمص بند کرنے کی منظوری۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا، کہا امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، واضح ہو گیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا اصل ذمہ دار تھا۔ امریکہ نے اس جنگ کے آغاز میں اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایرانی افواج کے طاقتور جواب نے صہیونی کمزوری کو بے نقاب کیا تو امریکہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ قوم اختلافات بھلا کر اپنی طاقت کو یکجا کرے۔ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی، اب ہمارے جواب کا منتظر رہے، ایران کی وارننگ۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، اب اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا، سفارتکاری سے ہم نے نہیں، امریکہ نے انکار کیا۔ خطے میں کسی جنگ کے حامی نہیں، لیکن اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ جنگی جنونی نیتن یاہو دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حملے پر ٹرمپ کی تعریفیں۔ کہا، امریکہ کا ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ مکمل کوارڈینیشن سے ہوا ہے۔ ایران پر حملوں کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام نے ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا ہے۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف چل جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کرنے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر بڑا حملہ۔ شمالی اور وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل خیبر شکن داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ 24 اسرائیلی ہلاک، 86 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ۔
ایران امریکی حملے کے بعد سفارتی محاذ پر بھی سرگرم۔ ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ کا IAEA کے سربراہ کو خط، امریکی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم نے امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جو عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے تحفظات کے تحت تھیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا، ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران حملے پر ٹرمپ اور JD وینس میں اختلافات، امریکی میڈیا نے انکشاف کیا۔ حملے سے قبل امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام میں ناخوشگوار ٹیلی فون کال ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے انتظار کرنے سے انکار کیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ پر اکیلے ہی حملہ کرنے کی ضد۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیل ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی ایران حملے کے بعد عجیب منطق۔ کہا امریکہ ایران میں جنگ نہیں چاہتا، دنیا اب 24 گھنٹے پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ ایران نے اگر جواب دیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ہمارا ہدف نہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، پیشکش اب بھی موجود ہے۔ ایران پر امریکی حملے سے پوری دنیا ہل گئی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ روس اور چین کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے اقوام متحدہ کی منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ چین کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے حملہ غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ نائب چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل دمیتری میدویف نے کہا کہ امن کے دعوے دار امریکی صدر نے نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس طرح کی کامیابی پر ٹرمپ کو نوبیل انعام نہیں ملے گا۔ امریکی اقدام سے ایرانی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کا عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج کا باعث بنیں گے۔ عمان نے کہا امریکی حملے سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خطے میں کشیدہ صورتحال پر بحرین نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا امریکہ کے ایران پر حملے نے خطے میں عدم استحکام کے خطرے کو انتہا پر پہنچا دیا۔ اسرائیلی جارحیت سے شروع ہونے والا تنازع پورے خطے میں پھیلنے کا خطرہ بن چکا۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ امریکی حملوں کے حامی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران پر امریکی حملے کی حمایت۔ ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی امریکی حملے کی مذمت سے گریز۔ حماس اور یمنی حوثیوں کا امریکی حملے کے خلاف ایران سے اظہار یکجہتی۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، واضح ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکی ارکان پارلیمنٹ سیخ پا۔ ڈیموکریٹ کی رکن کانگریس سارا جیکبز نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔
سارا جیکبز نے کہا کہ ٹرمپ کا ایران پر حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو امریکہ کو ایک اور خطرناک جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ کینٹکی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر تھامس میسی کا بھی شدید رد عمل، کہا صدر ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی عمل ہے۔ امریکی سینیٹر چک شومر اور برنی سینڈرز کا بھی امریکہ میں فوری وار پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ، کہا کہ کسی بھی صدر کو یک طرفہ طور پر قوم کو جنگ میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ امریکی عوام اور کانگریس کو حملوں اور سلامتی پر اثرات کا جواب دے۔ ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے، شہری ایران پر حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، صدر ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستانیوں کی ایران سے وطن واپسی جاری، تفتان بارڈر سے مزید 69 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 12 جون سے اب تک پاک ایران بارڈر سے 2592 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں۔ UN چارٹر کے تحت اپنا حق کے دفاع استعمال کریں گے، ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس، کہا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، پاکستانی قیادت نے جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کا وار، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر مینگل کے صاحبزادے میر عطاء الرحمان مینگل قاتلانہ حملے میں جاں بحق، 30 سے زائد مسلح افراد نے قافلے کو خضدار کے علاقے وڈ میں نشانہ بنایا، فائرنگ سے میر عطاء الرحمان مینگل کا بیٹا زخمی ہوا۔ جون میں بادلوں کو جنون آ گیا، پری مانسون نے گرمی کو بھگا دیا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد میں برسات، خوشاب، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ہری پور، بنیر، کوہاٹ اور باجوڑ میں بھی کھل کر برسے، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔